نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت مسلمہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی دنیا میں جا کر اعلان کر دو۔ اعلان کیا کرنا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے بندو، اے میرے بندو۔ یہاں پہ یا ایھا الرجل نہیں فرمایا، یا ایھا الانسان نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اے انسان، یا یہ بھی نہیں کہا کہ اے بندے، بلکہ اللہ نے یہاں پیار اور محبت کا الفاظ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اگر تم سے تمہاری جانوں کے اوپر ظلم ہو جائے، تم گناہ کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت کریم ذات ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ کو معاف نہیں فرماتے، دو گناہوں کو معاف نہیں فرماتے، بلکہ یہاں پہ اللہ نے جمیعہ کا صیغہ لے کے آئے، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، پھر اللہ معاف نہیں فرماتے، اس کے بعد ہمیں اور کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ کی خصوصی رحمت، خصوصی نظر، خصوصی توجہ اللہ کی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو وہ کریم ذات ہے جو بندے کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد بندے کی طرف بندے کے اوپر رحمت کی نگاہ بھی ڈالتے ہیں، کہیں میرا بندہ دوبارہ نہ بھٹک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معزز سامعین، ہم گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، دل میں ندامت نہیں ہوتی، دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً دل میں ندامت ہونی چاہیے۔ گناہ ہو جاتا ہے، جب بدبخت شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اللہ نے کہا تھا جا تجھے مہلت ہے، اس نے کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اللہ نے کہا تھا
تو اگر گمراہ کرے گا میں بھی معاف کروں گا۔ اللہ نے 2 قسمیں اٹھائی تھی، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلال کی قسم ہے، اگر تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو میں اپنے بندوں کو معاف بھی کروں گا۔ آج ہم دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہم پر کیا انعامات ہیں، اللہ کے کیا احسان ہیں۔ دنیا میں ہمارے اوپر کوئی ایک احسان کر دے، پوری زندگی ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں ہم نے کھائی، ہمارے دانت گرنا شروع ہو گئے، لیکن کبھی زبان سے ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ کم از کم روزانہ کے اعتبار سے 5-10 منٹ ہم علیحدہ بیٹھ کے اپنے نفس کا محاسبہ تو کریں، ہم دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ 2 نوجوان آپس میں مکالمہ کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ دو نوجوان آپس میں مکالمہ کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا اللہ کے ہاں وہ بندہ محبوب اور مقرب ہوتا ہے جس بندے نے پوری زندگی گناہ نہ کیا ہو۔ دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کے ہاں محبوب اور مقرب بندہ تو وہی ہوتا ہے جو گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ تو چنانچہ ابھی دونوں کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم نے دنیا میں بھی دیکھا 2 بندے اگر آپس میں فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ نہیں ہوا کرتا، چنانچہ ثالثی بنانا پڑتا ہے، تیسرا بندہ لے کے آنا پڑتا ہے جو 2 بندوں کے درمیان فیصلہ کروائے۔ 2 بندوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کروائے۔ چنانچہ انہوں نے دور سے ایک بوڑھے میاں کو آتے ہوئے دیکھا، بوڑھے میاں سے کہا، ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ بوڑھے میاں سے کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ بوڑھے میاں جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ بوڑھے میاں ہمارے درمیان ایک لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ہمارے درمیان ایک مکالمہ چل رہا ہے، آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ بوڑھے میاں نے پوچھا بتاؤ کیا لڑائی جھگڑا کیا ہے، تمہاری بات کیا ہے، تمہارا مکالمہ کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے فرمایا، ان نوجوانوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقرب بندہ وہی ہوتا ہے جو پوری زندگی گناہ نہ کرے، چنانچہ وہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے نہیں آپ کی بات غلط ہے، چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقرب بندہ تو وہی ہوتا ہے جو گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، وہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم کیا کریں، اللہ کے ہاں کون محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بوڑھے میاں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ معزز سامعین، دل کی کھڑکیاں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر دل میں جگہ دینے کے لیے اس جواب کو جگہ دیں، ذرا سوچیں۔ بوڑھے میاں نے کہا میں کو عالم تو نہیں ہوں تمہیں علمی انداز میں اس کا جواب دے سکوں، چنانچہ میں ایک جلاحہ ہوں، میں داغا بنتا ہوں، کپڑے تیار کرتا ہوں۔ جب داغا بنتے بنتے کوئی داغا ٹوٹ جایا کرتا ہے، اس داغے کے اوپر میں اس داغے کو گرا لگا دیتا ہوں، چنانچہ اس داغے کے اوپر میری کڑی نظر ہوتی ہے، نظر عمیق کے ساتھ بار بار اس داغے کو دیکھا کرتا ہوں کہ کہیں دوبارہ یہ داغا ٹوٹ نہ جائے، کہیں میرا یہ کپڑا پورے کا پورا کپڑا ضائع نہ ہو جائے، کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں بھی وہی محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ گناہ کر لے، کیونکہ انسان، اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور ہونے کے ناطے انسان سے گناہ تو ہو جایا کرتا ہے۔ پھر جب گناہ ہونے کے بعد بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ بھی نظر عمیق کے ساتھ، کڑی نظر کے ساتھ اس بندے کو دیکھتے ہیں، کہیں راہ راست سے دوبارہ یہ بندہ بھٹک نہ جائے۔ چنانچہ میں تو یہی سمجھتا ہوں، اس جلاحے کا جواب تھا، میں تو یہی سمجھتا ہوں جیسے میری نظر اس داغے کے جو داغا ٹوٹ گیا تھا اس داغے پہ ہوتی ہے، اللہ کی نظر بھی اپنے اس بندے پہ ہوتی ہے جو بندہ ایک مرتبہ گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ چنانچہ معزز سامعین، اللہ اس بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گناہ ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کھلم کھلا ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے،
اپنے دل کے اندر بندے کو شرمندہ ہونا چاہیے، ایک دل میں ندامت ہونی چاہیے۔ چنانچہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اگر انسان سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف آئے، اللہ سے آ کے معافی مانگے۔ اللہ تو وہ غفور الرحیم ذات ہیں، دنیا میں ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا تو وہ احسان جتلائے گا، دنیا کو جا جا کر بتائے گا۔ کل اگر ہم نے اس کا نقصان کر دیا تو وہ دنیا والوں کو بتائے گا میں نے یہ اس کے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے یہ اچھائی کی تھی، چنانچہ یہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے ہے، میری اچھائی کا بدلہ مجھے برائی سے دے رہا ہے۔ چنانچہ جب تم سے گناہ ہو جائے، ہم سب سے جب گناہ ہو جائے، کیونکہ ہم انسان تو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، انسان گناہ ہونے کے بعد اللہ سے جب توبہ کرتا ہے اللہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کسی کے سامنے اس کے گناہ کو بتاتے نہیں ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت و بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بندے کے اندر جو عیب ہوتے ہیں اللہ تو اس پہ بھی پردہ ڈالتے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ذات تو ایسی غفور الرحیم ذات ہے، ہم غلطی سے بھی اگر اللہ کو پکاریں تو اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ہمارے مانگنے کے اندر دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے معاف کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا جو بت پرستی کیا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے بت کو پکار رہا تھا یا سمن یا سمن، عربی میں بت کو کہتے ہیں سمن کہتے، عربی میں سمن بت کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یا سمن کہتے کہتے اس کی زبان سے ایک دفعہ نکل آیا یا سمد۔ سمد یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب اتنی بات کہنی تھی کہ اس کی زبان سے اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، توبہ طائب ہونے کا ارادہ نہیں تھا، اس نے غلطی سے کہا تھا یا سمد، تو فوراً اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں اے میرے بندے، میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ چنانچہ گناہ ہونے کے بعد فوراً دل میں ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، چنانچہ انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ انسان کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں کرتے کرتے ایسا وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر بندے کے اوپر نصیحت کی جتنی باتیں بھی سنائی جائیں بندے کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ اب اس کو صاف کیسے کرنا ہے؟ ذکر جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے اس کو صاف کرنے کے لیے ریگمال استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسا آلہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زنگ اتر جائے اور لوہا صاف ہو جائے، اس کی کوئی قیمت لگ جائے۔ چنانچہ یاد رکھو انسان جب جس لوہے کے اوپر زنگ لگا ہو تو لوہار بھی اس کی قیمت نہیں لگایا کرتا، وہ تو ویسے ہی مٹی کے داموں ہی بک جایا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھنا جب انسان کے دل کے اوپر بھی پورا کا پورا انسان کا دل سیاہ ہو جائے، گناہوں کے دبے انسان کے دل کے اوپر لگ جائیں تو اس انسان کی بھی دنیا کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ جب ہم سے گناہ ہو جائے ہم فوراً ندامت ہوں، دل میں ندامت ہونی چاہیے۔ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے ہم اللہ کے حضور آئیں، توبہ استغفار کریں، کثرت سے ذکر کریں۔ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے یہ انسان کا جو اندر کا دل ہے، اندر کا من ہے، یہ صاف ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر ایک نوجوانی کا عالم ہوتا ہے، نوجوانی کے عالم میں بندہ جوانی کے عالم میں مدہوش ہو جاتا ہے، بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انسان جوانی کے عالم کے جوانی کے نشے میں ایسا مدہوش ہو جاتا ہے، بندہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے، بندے کے دل میں بالکل بھی شرمندگی نہیں ہوتی آیا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، میں گناہ کر رہا ہوں یا کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ چنانچہ ایک نوجوان تھا جو جوانی کے عالم میں مست ہو چکا تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جوانی کے عالم میں جوانی کے نشے میں مست ہو چکا ہے۔ والدہ کسی اللہ والے سے بیعت ہیں، والدہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتی ہیں، اللہ والے سے کسی سے فیض حاصل کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان تو اپنے جوانوں کے ساتھ شرابی بنا ہوا ہے، جوانی کے عالم میں مست ہے، گناہوں والی منچاہی زندگی گزار رہا ہے۔ چنانچہ جو بندہ منچاہی زندگی گزارتا ہے پھر دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رب چاہی زندگی گزاریں، جو ہمارے اللہ چاہتے ہیں۔ ہمارے اللہ کا اس وقت حکم کیا ہے، پیارے محبوب کا کیا طریقہ ہے،
ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، مسجد میں آئیں تو سب سے پہلے داخل ہوتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا تھا، مسجد میں جاؤ، جاتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھو، دعا پڑھو، مسجد سے باہر نکلو تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھو، دعا پڑھو۔ ہمارے نبی کا تو یہ طریقہ ہے۔ ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ نبی کا کیا طریقہ ہے، اب اللہ کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان جب جوانی کے عالم میں مست ہو چکا تھا تو والدہ تو اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرتی تھی، کسی اللہ والے سے تعلق تھا۔ چنانچہ وہ والدہ روزانہ بیٹے کو کہا کرتی تھی، اے میرے بیٹے، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو جوانی کے عالم میں مست ہو چکا ہے، لہذا میں تو اللہ والوں کی صحبت میں جاتی ہوں، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ اے میرے بیٹے، تو بھی میرے شیخ کی صحبت میں جایا کر، اللہ والوں کی صحبت میں جایا کر، تیرے اندر کی دنیا بدل جائے گی، تو دنیا میں تو تیرا کوئی اور ہی رنگ ہوگا۔ چنانچہ جب بندے کے دماغ کے اوپر جوانی کا ایک نشہ ہوتا ہے، بندے کے دل پہ کسی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، وہ نوجوان اپنے کسی اللہ والے کے والدہ کے شیخ کی صحبت میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ کرتے کرتے زندگی تو گزر جائے گی، یہ وقت ایسا ہے جب گزر گیا پھر ہاتھ نہیں آتا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، اب وہ نوجوان بیمار ہو گیا، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ماں کو پکارا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل پہ چوٹ لگی، ماں دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے، اے ماں، تم مجھے روزانہ کہا کرتی تھی میرے شیخ کی صحبت میں جایا کرو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، چنانچہ میں تو جوانی کے عالم میں مست تھا، میں تیرے شیخ کی صحبت میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اب میں بیمار چارپائی کے اوپر پڑا ہوں، والدہ میری آخری ایک خواہش ہے۔ والدہ ہوتی ہے، والدہ تو وہ والدہ ہے جو خود تو بھوکھی رہ لیتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو بھوکا رہنا یہ پسند نہیں کرتی، جہاں سے بھی لائے اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی ہے۔ والدہ نے کہا، بیٹے بتاؤ تیرے دل میں کیا خواہش کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، والدہ میں تیرے شیخ کی صحبت میں جانے کے لیے تو تیار نہیں تھا، مجھے لگ رہا ہے اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، چنانچہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنے شیخ سے کہنا، اللہ والے سے کہنا میرا جنازہ پڑھا دے۔ والدہ تھی، والدہ کے دل پہ چوٹ لگی، والدہ فوراً گھر سے دوڑتی ہوئی اپنے شیخ کی صحبت میں جاتی ہے۔ والدہ اپنے شیخ کو جا کے پورا قصہ سناتی ہے، شیخ سے کہتی ہے، اے اللہ والے، میں جس نوجوان کو، جس اپنے بیٹے کو تیری صحبت میں لے کے آنے کے لیے تیار تھی لیکن وہ جوانی کے عالم میں مست تھا، تیری صحبت میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، میرا وہ بیٹا اب چارپائی کے اوپر بیمار پڑا ہے، میرے بیٹے نے مجھے آخری خواہش کی ہے۔ اللہ والے پوچھتے ہیں، کیا خواہش کیا کی ہے؟ تو والدہ کہتی ہے، میرے بیٹے نے کہا کہ اے والدہ، جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنے شیخ سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ چنانچہ شیخ کو تو پتہ تھا کہ اس نوجوان نے کیسی زندگی گزاری ہے، تو اللہ والوں نے اس بیٹے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ والوں نے کہا کہ میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ تیرے بیٹے نے تو اللہ کی جیسی مرضی تھی اس کے مطابق تو زندگی نہیں گزاری، چنانچہ میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ والدہ روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، والدہ انہی پاؤں پہ جیسے اپنے شیخ کے پاس گئی تھی فوراً گھر واپس لوٹتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹے تیرا تو جنازہ میرے شیخ نے پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ بیٹا تھا، بیٹے نے کہا، اے والدہ، اگر تیرے شیخ نے میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے تو ٹھیک کہا ہے، کیونکہ میں نے تو پوری زندگی ان کے مطابق اللہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، چنانچہ اگر تیرے شیخ نے میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے تو ایسا کرنا، جب میری روح پرواز کر جائے میرے پاؤں میں رسی ڈال لینا، پاؤں میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے جانا، جہاں ہمارے گاؤں کا کوڑا کرکٹ لوگ پھینکتے ہیں، ہمارا گاؤں ختم ہوتا ہے، کوڑے کرکٹ کے اوپر میری روح کو پھینک کے آ جانا، میرے جسم کو پھینک کے آ جانا۔ والدہ کہاں کر سکتی تھی؟ والدہ تو والدہ ہوتی ہے جو سردیوں کی راتوں میں خود تو گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے لیکن بیٹے کو نہیں سلاتی، والدہ کہاں ایسا کر سکتی تھی؟
اب بیٹے اور والدہ کے دونوں کی آپس میں باتیں چل رہی ہیں، اتنے میں بیٹے کی روح پرواز کر جاتی ہے، چنانچہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جب والدہ فوراً دروازے کی طرف دوڑتی ہے، جا کے دروازہ کھولتی ہے، دیکھا کہ سامنے وہی اللہ والے آئے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ میں تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ اس گھر کی چار دیواری کے اندر میں اور میرا بیٹا رہتے ہیں، میرے بیٹے کی روح پرواز ہوئی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی روح پرواز ہو چکی ہے؟ چنانچہ اللہ والوں نے جواب دیا کہ جب آپ کے بیٹے کی روح پرواز ہوئی، میری آنکھ لگی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ جاؤ تیرے پڑوس میں ایک میرا محبوب بندہ سویا ہوا ہے، اس کا جا کے جنازہ پڑھاؤ۔ اس بیٹے نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب بندے کو کہا جاؤ میرے محبوب بندے کا جا کے جنازہ پڑھاؤ، اگر تو نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو میں تیرے ساتھ دوستی کو توڑ دوں گا۔ بتاؤ، وقت نہیں لگا تھا، اس نوجوان نے کوئی بڑے نوافل نہیں